السلام علیکم یارز، آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیجیٹل. میں خواجہ آفتاب حسن پروگرام گفتگو لے کر آیا ہوں، اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ANP کے پنجاب کے سیکرٹری جنرل امیر بہادر خان ہوتی صاحب. ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور خاص طور پہ موجودہ جو الیکشن ہے، جو حالیہ الیکشن 8 فروری کا ہے، اس کے نتائج کے حوالے سے جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور پورے ملک میں جیتنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہارنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور اب تو انتظامی طور پہ بھی بہت سارے چیزیں سامنے آئی ہیں. انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی اس پہ احتجاج کیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. مودی صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 8 فروری کے الیکشن واقعی شفاف تھے؟ میں تو پہلے بڑا مشکور ہوں خواجہ صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے یہاں پہ انوائٹ کیا. جہاں تک آپ نے بات کی 8 فروری کے الیکشن کی، تو وہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو جیتنے والا ہے وہ بھی احتجاج کر رہا ہے، جو ہارنے والا ہے وہ بھی احتجاج کر رہا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فیئر الیکشن تو نہیں تھے. یہ جو سلیکشن تھی اور سلیکشن ہوئی ہے، اور جو سلیکٹڈ ہیں انہوں نے سلیکشن کی ہے. اور خاص کر خیبر پختونخوا میں تو جو وہاں کے جو RO تھے اور وہاں پہ جو انتظامیہ تھی، انہوں نے جس طریقے سے فارم 45 جو ہے وہ انہوں نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لیے ہیں، رشوت لیے ہیں. اور ہمارا تو جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کا تعلق ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے اس بار تو بڑی تیاری سے ہم اترے تھے، کیونکہ ہم نے جی بالکل، آپ نے تو بہت قبل از وقت سارا کچھ اپنا کام مکمل کر لیا تھا. 8 مہینے سال پہلے ہم نے پارٹی ٹکٹیں بھی جو تھی وہ زیادہ وہ دے دی ہوئی تھی، اور ہمیں تو بڑا امید تھا. اور جس طریقے سے ہم نے پھر ہمارے لیڈرشپ نے جس طریقے سے جو کمپین چلائی بڑی، اور عوام کی وہ محبت، ہم حیران ہیں جب رزلٹ دیکھتے ہیں. اور پھر دوسری طرف جس طریقے سے عوام کی محبت تھی ہمارے ساتھ، تو ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں ہوا کیا ویسے ہوتی صاحب؟ وہ یہی ہے کہ کیونکہ ہمیں اس وقت بھی ہم اگر وہ زیادہ تر دیکھا جائے تو ہم تو سیکنڈ پہ زیادہ اس پہ جو ہے وہ ہم سیکنڈ پہ ہیں. مگر انہوں نے جو اس طریقے سے گیم کی ہے کہ جو ان کی ضرورت تھی ان کو آگے لایا گیا. اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب تو نون لیگ کو صاف کر کے دے دیا تھا، وہاں پہ تو باقی کوئی اتنا وہ مقابلہ نہیں تھا. مگر خیبر پختونخوا میں جو تھا، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، اب ہمارے میاں افتخار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقابلہ تھا وہ تو پرویز خٹک کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ تھا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ بیچ میں سے تیسرا جو ہے وہ نکل کے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بدبختی ہمارے ملک کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت کے تسلسل کو چلانے کے لیے فیئر الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے. اور ہمیں جو جس طریقے سے اس مشکلات میں خاص کر خیبر پختونخوا میں دیکھیں، نقصان جو ہوگا وہ خیبر پختونخوا کا ہوگا. اگر ابھی PTI کی گورنمنٹ وہاں بنتی بھی ہے اور مرکز میں جو ہے وہ دوسری حکومت بنتی ہے، تو اس میں نقصان جو ہے وہ ہمارے صوبے کا ہے، ہمارے وہاں کے پختونوں کا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں بھی خود بھی سوچنا چاہیے. نہیں ہوتی صاحب، یہ وجہ ہے جہاں رزلٹ کی بات ہوتی ہے تو جیسے ہی انتخابی نتائج میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاخیر ہونا شروع ہوئی، اور جب لوگ مطمئن ہو کے انہوں نے کہا کہ چلیں اب صبح جیتے تو ہوئے ہیں. اور یہ ماضی میں بھی ہم ایسا دیکھتے رہے ہیں، ماضی میں بارہا ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو لوگ رات کو جیتے تھے وہ صبح ہار گئے، اور جن کا رات کو ذکر بھی نہیں تھا وہ جیت گئے. اس دفعہ بھی یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جو خود مختار با اختیار ادارہ ہے، جس کی واحد ذمہ داری ملک میں الیکشن کروانا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. 5 سال بعد ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب وہ پوری ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے تو اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس ادارے کے ساتھ کیا مطلب اس کو انہوں نے تو بڑا
آسانی سے ڈسون کر دیتے ہیں چیزوں کو. جیسے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں راولپنڈی, انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پہ یہ بے تحاشا انہوں نے اپنے دباؤ جو تھے اس کو اون کیا خود کو, اور انہوں نے ریزائن کیا, اور اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا جی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. تو ایک تو خواجہ صاحب جہاں تک آپ نے بات کی راولپنڈی کے کمشنر کی, تو کم سے کم اس وقت تو ان لوگوں کا ضمیر نہیں جاگ رہا تھا جب یہ اسٹمپیں لگا رہے تھے, اور جب ان کو جی وہ 70 ہزار لیڈ سے ہم جتاتے رہے. ٹھیک ہے, یہی سارا سسٹم جو ہے نا وہی چینج ہونے والا ہے. اس میں بڑی جو ہے نا وہ کالی بھیڑیں جو ہیں اس میں جو ہے گھسی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں بھی, اور یہ ہمیں جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا, تمام سیاسی جماعتوں کو سر پکڑ کے بیٹھنا پڑے گا, تب جا کے ہمیں, جب تک اس ملک کے تسلسل کو چلانے کے لیے, اس میں جمہوریت کی بحالی کے لیے تمام جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو بھی سر پکڑ کے بیٹھنا چاہیے. اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم نے بھی جو احتجاج کی کال جو ہے وہ دی ہوئی ہے, اور بلکہ یہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے بھی دی ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دی ہوئی ہے, سندھ میں جی ٹی اے نے دی, تمام اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہیں. اور بلوچستان میں خاص کر خیبر پختونخوا میں ہمارا ایک جو صوبائی صدر ہیں اصغر خان اچک ظہیر صاحب, جی جی, وہ رات 12-1 بجے تک تو جیت رہے تھے, اس کے بعد جو ہے ان کا رزلٹ بھی جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. یہ بدبختی ہے ہمارے ملک کی کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اس دن پہ جو ہے آپ ٹیلی فون بند کر دیے, انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. یہ ہماری ملک کی بڑی بدبختی ہے کہ اتنے عام حالات میں آپ فون جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. پھر جس طریقے سے رابطہ جو تھا, پھر جس طریقے پتہ نہیں کیا کیا گیمیں ہوئی ہیں, ہمیں تو سر پکڑ کے بیٹھے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ بھی جو ہے. نہیں ہوتی صاحب, یہ بالکل درست ہے کہ جو الیکشن کی شفافیت پہ تو سوال کھڑے ہو گئے. پہلے انگلیاں اٹھ رہی تھیں, اور خاص طور پہ جب اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ ہر جگہ سے ایسی آوازیں آئیں, اور سندھ میں خاص طور پہ جس طرح احتجاج کیا جا رہا ہے. مولانا صاحب کی بھی بات کریں گے, مولانا صاحب کی چونکہ وہ تو ان کے بھی ایشوز اور طرح کے سمجھ میں آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ریاستی ادارے ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے جو سب سے طاقتور ادارہ ہے, بہت سارے لوگ اس پہ سوالیہ نشان اس پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا ادارہ جو ذمہ دار ہے ملک کے اس طرح کو حالات سے دوچار کرنے کا. اس انتخابات میں 8 فروری کے انتخابات میں ان کا کس حد تک رول دیکھتے ہیں آپ؟ رول تو دیکھیں اب تو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے, کیونکہ اور کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کیسے ممکن ہے کہ جو ان کے منظور نظر لوگ تھے ان کو لایا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی تو اسی لیے تو لایا گیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب جو سوچنا چاہیے ہے کہ اب جس طریقے سے ملکی حالات بن رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے, اور میرے خیال سے سیاسی اس میں جو ہے نا ان کی مداخلت جو ہے نا وہ بند ہونی چاہیے. کیونکہ ابھی دیکھنے میں آتا ہے. اچھا سر, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی اس وقت مرکز میں ہمیں انتخابات میں جو نتائج کے بعد جو حکومت بناتی نظر آتی ہے, اس پہ بھی ایک زمانے میں الزام لگتا رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. اور جب میاں صاحب واپس آئے تو اس وقت بھی کہا گیا کہ چونکہ ان کو اوکے کیا گیا ہے وہ آئیں گے, اقتدار میں آئیں گے. لیکن جب وہ الیکشن ہوتا ہے تو میاں صاحب کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے. دیکھا جائے کوئی شک نہیں میاں نواز شریف صاحب کی, کیونکہ میرا اتفاق سے 2-1 بار ان سے میری ملاقات بھی جیل میں اپنے لیڈرشپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوئی. وہ تو جانے پہ بھی تیار نہیں تھے. پھر جس طریقے سے ان کو بھیجا گیا, مگر یہ حیران کن ہے جس طرح ان کو لایا گیا, جس طریقے سے ان کو وہ کہا گیا کہ جی ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اب لانے کے بعد بھی جو ہے وہ دراصل نا ان کو بجائے نواز شریف کے ان کو شہباز شریف زیادہ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. اور اگر بیک گراؤنڈ بھی دیکھی جائے تو نواز شریف کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 18 مہینے جو شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزارے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے وہ تھے, تو جو ہے وہ بڑا اچھا ان کو رہا ہے. تو یہ ان کا جو جھکاؤ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہے. یہ بات درست ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ ماضی میں بھی کہا جاتا رہا کہ وہ اپنے بھائی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرتے رہے. میاں صاحب نے 16 ماہ 18 ماہ پی ڈی ایم کے تحت وزارت عظمیٰ کو دیکھا,
اس کو معاملات کو ملک کے چلایا. ابھی پی ڈی ایم بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئندہ حکومت اس قابل ہوگی کہ وہ اپنا دورانیہ پورا کر سکے, یا کہیں پہ کوئی ملک کے حوالے سے کوئی اس کے جو ایشوز ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کر سکے؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگ رہا, کیونکہ جس طریقے سے حالات بن گئے ہیں اور یہ آیا دن احتجاج اور ریلیاں اور یہ ملکی املاک کو خدا نخواستہ نقصان پہنچایا جائے گا, یہ تو پھر میں آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی تو دیکھیں ہمیں یہی بھی ہے کہ ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں تھے. اگر 18 مہینے اگر اس کے اوپر احتجاج کیا گیا, کس چیز کی سزا دی گئی؟ میں یہی دہران کی ہمیں پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں تھے. اور پھر ہمیں تو یہ بھی آفر کی گئی کہ آپ سرکاری خرچے پہ عمرے پہ جائیں, مگر ہمارے لیڈرشپ نے عمرے جانے پہ بھی ان کا انکار کر دیا کہ یہ سرکاری عمرہ یہ کہاں سے آ گیا جی. ٹھیک ہے, ہم تو اس ملک کے خیر خواہ ہیں. اور پھر ہم نے جس طریقے سے سیاسی معاملات ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو 5 سالہ جو خیبر پختونخوا میں ہم نے حکومت کی, ایک تاریخی حکومت تھی. پھر وہاں پہ ہم نے جس طریقے سے یونیورسٹیاں بنائیں, کالجز بنائے, اور پھر سب سے بڑا ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی, جو ہم نے شہادتیں دی, ٹھیک ہے, اور سوات میں اس وقت جو تاریخ کا جو ایک بڑا آپریشن ہوا کہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے وہ دوسرے اس پہ آئے اور وہاں پہ ہوئے. تو ہمیں تو یہ بھی حیرانگی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور جو نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی ان کو کیا گیا. ہمارے خاص کر ہمارے سب سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے وہ دیکھیں, ہم اس چیز پہ یقین نہیں کرتے کہ ہم ہار گئے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, مگر ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. مگر ایمل ولی خان صاحب ہوں یا امیر حیدر خان ہوتی ہو, ان کا ایک کردار ہے, ان کا کریکٹر ہے, ان کا ایک خاندان ہے, اور وہ ایک ایسے شخص سے جو ان کو ہروایا جاتا ہے کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار اس کا اور ان کا مقابلہ ہی نہیں بنتا. تو خاص کر ہمیں سوچنا چاہیے خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے کہ ہم کس راہ کی طرف چل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پختونوں کو ہدایت بھی دے کہ جنہوں نے پختونوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, عوامی نیشنل پارٹی نے, خدائی خدمتگاروں نے, بادشاہ خان نے, ولی خان نے, ہمارے ایک پوری ایک لڑی ہے, اور دوسری طرف ایک نیازی جو ہے وہ اس کی طرف سمجھ سے باہر ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا مفتی صاحب, کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 1,60,00,000 کے قریب نوجوان جو نیا تھا جس نے ووٹ کاسٹ کیا, اور اس میں اس کا بڑا اہم رول رہا, اور ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو تھی اس دفعہ پولنگ اسٹیشنز میں موجود تھی. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کیمپ تھے وہ بھی وہاں بہت ساری جگہ پہ, لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ واقع ہی ووٹرز اثر انداز ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ایسی, کیونکہ میں جب تک آج کل خاص کر ان یوتھ سے میں جو ملتا بھی ہوں, خاص کر پی ٹی آئی کے دوستوں سے, تو حیرانگی ہوتی ہے. میرے خیال سے میری ذاتی تجویز یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کا حق بھی جو ہے نا وہ 24 سال کے, کیونکہ اس وقت وہ میچور ہو جاتا ہے, اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایج کا بھی جو ہے نا یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, کو دیکھنا ہے, مطلب 18 سے 24 18 سے 24 جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہوتی صاحب جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 35 سال سے نیچے گیا, تو اس میں تو وہ بھی پھر آ جائیں گے دوبارہ. ہاں نہیں, مگر انشاءاللہ ابھی لوگوں کو جو ہے میرے خیال شعور آنا چاہیے کہ اگر دیکھا جائے 10 سالوں میں خیبر پختونخوا میں عمران نیازی نے کیا کیا. اب وہ جیل میں اندر ہے, باتیں کرنا ویسے مناسب تو نہیں ہے, مگر انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے, ہماری ثقافت, تاریخ, روایت, سب کچھ اس نے تباہ کر دی. بدبختی ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, تو ہمیں تو چلو ہم تو ہار گئے, چلو ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہا جاتا ہے, چلا آ رہا ہے. مگر حیرانگی ہمیں یہ ہے کہ وہ پرویز خٹک کے ساتھ کیا ہوا. جو پرویز خٹک تو ان کے اعلیٰ کار تھے اور ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے. اور پھر حیرانگی مجھے مولانا کی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کس رخ پہ چلے گئے ہیں. ساری ان کی کیا کچھ کہا جاتا تھا مولانا کی طرف سے, اور دونوں طرف سے جس طریقے سے یہ ہوا ہے, یہ حیرانگی ہے. اسد کیسر صاحب نے ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں میاں افتخار حسین صاحب نے, اور انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ ہم تو
روئی آپ کی وجہ سے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جتوا کے ہمیں ہروایا گیا ہے، اور آج ہم کس منہ کے اوپر ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ چلے. لیکن مولانا نے نہیں یہ خیال رکھا. مولانا کو سمجھ نہیں آئی کہ پھر میں حیران ہوں کہ مولانا کے وہ ورکر کس طریقے سے جو ہے وہ عمران نیازی کو جس طریقے سے وہ ان کے اوپر چلتے رہے، اور پھر جو عمران خان صاحب جلسوں میں جو الفاظ اپناتے تھے، انہوں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا. فضل الرحمان صاحب کا نام نہیں لیا. ہمیشہ بڑا افسوس وہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عمران نیازی صاحب کے جو ورکر ہیں وہ مولانا کی جس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں، اور جس طرح مولانا کے ورکر ہیں وہ عمران نیازی کی تعریف کر رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے. کم سے کم ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر یہ نہیں کہ ہم بالکل جو ہے نا گر جائیں اور جس کی خلاف ساری عمر کمپین کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں، انہی کے ساتھ مل کے جو ہے آپ ایک نیا. اچھا چلیں فرض کر لیں کہ ان کا جو یہ اتحاد ہے وہ بامر مجبوری ہے یا سیاست، ظاہر ہے سیاست بڑی عجیب سی چیز ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو محبت کی پنگیں ابھی بڑھ رہی ہیں یہ کچھ زیادہ دیر تک چل سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں چلیں گی. کیونکہ جس طریقے سے صورتحال بن رہی ہے کہ وہ تو کبھی بھی جو ہے یہ جو خاص کر دیکھا جائے پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اب مولانا فضل الرحمان سے کہیں سے اس کو آفر آ گئی تو انہوں نے تو پھر نہیں دیکھنا، انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، میرا جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریٹ بڑھا رہے ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ منسٹر ہونا چاہیے، میں جو صدر پاکستان ہونا چاہیے، جس طریقے سے اس کے وہ بلوچستان میں بھی حکومت مانگنا چاہ رہا ہے، وہ تو اس وقت وہ تو ایک جو ہے وہ بلیک میلنگ کی طرف جو ہے نا اترے ہوئے. اچھا ہوتی صاحب ایک آخری بات، اس صورتحال میں آپ پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں اور کیا پاکستان اپنے مسائل سے نکل پائے گا؟ انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ملک جو ہے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح قائم دائم ہی رہے گا، اور ساری سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کو سب کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کس طریقے سے ہم نے اس ملک کو جو ہے نا وہ نکالنا ہے. اور خواجہ صاحب میں لاہور کی بات کروں، پنجاب کی بات کروں تو محسن نقوی صاحب نے جو قربانیاں اور جس طریقے سے لاہور میں جو پروجیکٹ کیے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بڑا کچھ کر سکتا ہے. مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ لاہور میں دیکھ لیں جس طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے کام کیے ہیں. تو اگر عمران نیازی صاحب خیبر پختونخوا میں یہ کام کر دیتے تو پھر اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی بھی تو ہم بھی تسلیم کر لیتے. ان کے بزدار صاحب رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. بزدار اور ہمارے جو سوات سے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ سارے ایک ہی تھے. مگر یہی تو بدبختی ہے کہ اگر صحیح بندے کو اگر سی ایم لگایا جاتا تو آج سچویشن کچھ اور ہوتی. جی ویئرز، آپ نے امیر بہادر خان ہوتی صاحب کی گفتگو سنی. امیر بہادر خان ہوتی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اس گفتگو میں اٹھایا ہے. ظاہر ہے عوامی نیشنل پارٹی انتخابات میں اپنی جو توقعات تھیں اس پہ اس کو اس طرح کے نتائج حاصل نہیں ہوئے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات کہیں اور جگہ سے کنٹرول کیے جاتے رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ووٹر کی عمر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 18 نہیں 24 سال کا نوجوان ہونا چاہیے، اس کو حق رائے دہی ہونا چاہیے تاکہ وہ قدرے میچیور فیصلہ کر سکے، اور اس طرح کی غیر سیاسی اور جذباتی فیصلوں سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.